الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
رحمت جے نہ ہوندی میرے اوتے میرے آقا تیری رحمت جے نہ ہوندی میرے گزارا یا رسول اللہ میں دنیا دیکھے میں کردہ گزارا یا رسول اللہ قبر وچ وی حشر وچ وی مینوں تیرا سہارا اے قبر وچ وی حشر وچ وی مینوں تیرا سہارا رسول اللہ اوتھے میں تیوی لاواں گا اے نعرہ یا رسول اللہ کرو ہن میرے گناواں دے بمر وچ پھس گئی کشتی میرے آقا گناواں دے بمر وچ پھس گئی کشتی میرے آقا میری کشتی نو دے دے وہ کنارہ یا رسول اللہ میری کشتی نو دے دے وہ کنارہ یا رسول اللہ کرو ہن میرے درداں دا رب جدوں فرمائے لاؤ اپنی امت نو رب جدوں فرمائے کہ لاؤ اپنی امت نو تے میرے ول بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ میرے ول بھی تسی کرنا اشارہ
رسول اللہ کرو میرے درداں دا مقتا قبر وچ وی حشر وچ وی رضوی تائے دعوائے قبر وچ وی حشر وچ وی رضوی تائے دعوائے کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ کرو میرے درداں دا بیچارہ یا رسول اللہ تیرے بن نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیز و دوستوں نوجوان ساتھیوں اور عفت مآب ماؤ بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا فضل اللہ تعالیٰ دا کرم ساڈے شامل حال ہے کہ اسی اللہ کریم دے گھر دے اندر خاص رات وچ بیٹھ کے ذکر و فکر دی محفل نو سجایا ہے۔ کچھ دن تے کچھ راتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ کریم کچھ نسبت عطا کر دیتا ہے، کچھ برکتاں عطا کر دیتا ہے، کچھ رحمتاں عطا کر دیتا ہے۔ دناں وچ جمعہ شریف دا دن اس سارے دناں دا سردار، اور یوم عرفہ بڑا بابرکت دن ہے، اور راتاں وچ جمعے دی رات، دونوں عیداں دی رات، شب برات اور اج دی قدر والی رات، یہ بڑی ہی برکتاں والی اور فضیلتاں والی۔ پچھلے سال کو جو لوگ جڑے ساڈے نال سن، اس سال وہ چہرے نظر نہیں آ رہے،
ہو سکتا ہے اگلے سال اسی بھی نظر نہ آئیے، لیکن جڑا وقت اللہ کریم نے سانو عطا کیتا ہے اس نو کسے مقصد اندر گزاریے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت برستی ہے، جنہ روزے رکھے نے وہ بھی محسوس کر رہے نے، جنہ نہیں رکھے وہ بھی محسوس کر رہے نے۔ ایک عجیب روحانیت ماحول اندر، پوری کائنات اندر کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دیاں بارشاں برس رہی نے اج رات، بغیر کسے خوف دے، بغیر کسے ڈر دے، ہر بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ کوئی طاقت ہے جن نے ماحول نو نور علی نور بنایا ہے۔ اسی نکمے تے ہیں ماں، گناہگار تے ہے ماں، سیاہ کار بد عمل روح سیاہ ماں، لیکن مالک ساڈے گناہاں وال نہیں ویکھدا پیا، وہ ساڈی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت پہ ویکھدا ہے۔ ساڈے عیباں دے ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ ساڈے تے کرم دی بارش پہ برسا۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ جے رب ساڈے گناہ ویکھے نا تے سانو سٹے جہنم وچ، لیکن ساڈے واسطے رب نے جنت بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں واسطے جنت ہے۔ اج رات عبادت دی رات ہے، رون دی رات ہے، گڑ گڑان دی رات ہے، اللہ دی بارگاہ سجدے کرن دی رات ہے، اپنے گناہاں دی معافی منگن دی رات ہے، کمزور تعلق اپنے اللہ نال مضبوط کرن دی رات ہے۔ آج دی رات تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات پڑھن دی رات ہے۔ اج دی رات دیاں نورانی کڑیاں میرا کریم رب فرشتیاں نو بھیج کے سارے ماحول نو نور علی نور بنا رہے ہیں۔ جدوں دی رات پئی ہے، سپیدہ سحر فجر صادق طلوع ہون تک، سحری دا وقت آن تک اللہ دی رحمت دے فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ سجا کے بیٹھے ہیں اللہ دے فرشتے نورانی چادر لے کے ساڈے تے تاڑی جویں صاحبان نہیں ہوندا، نورانی چادراں دا صاحبان ہے۔ فرشتیاں نے سارا کچھ بنا کے ریکارڈ کر کے انج سمجھ لو کہ پورا کلپ ساڈا بنا کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے میرے بندے کی کر رہے سن، میرے بندے کس کیفیت اندر سن۔ یا اللہ وہ تیرا ذکر پہ کرتے سن، تیرے گھر وچ بیٹھے سن، تینوں یاد پہ کرتے سن، اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے تیری بارگاہ وچ معافی دے طلبگار سن۔ حالانکہ میرا کریم رب سب کچھ جانتا ہے، میں کیا لے کے بیٹھا ہوں دل میں، آپ کیا سوچ لے کے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، میرا اللہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرا اللہ اس خیال کو پہلے جانتا ہے۔ لیکن پھر
کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیری یاد میں تھے، تیرے بندے تیرے ذکر میں تھے، تیرے بندے تیری محبت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ یہ حدیث شریف کا میں نے سارا مفہوم پیش کر دیا ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے جو میری رضا کے طلبگار بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو میری رضا کے متلاشی بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو میرے بندے مجھ سے معافی کے طلبگار تھے، فرشتوں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جو رزق کے طلبگار تھے میں نے رزق کے دروازے ان پہ کھول دیے ہیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں تھی وہ اولاد کے طلبگار تھے، میں نے ان کے لیے اولاد کے راستے آسان کر دیے ہیں۔ جن کے پاس رزق تنگ تھا مجھ سے مانگ رہے تھے، میں نے رزق کے دروازے ان پہ وا کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کچھ بندے تھے وہ گزرتے گزرتے ایسے ہی ارادے سے نہیں آئے، ویسے گزرتے گزرتے آگے کہ اللہ کا گھر ہے، 27ویں کی رات ہے، ذکر کی محفل ہے، چلو چلتے ہیں ادھر، چلو 10 منٹ ہم بھی وضو کر کے ان لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں رشتے پوچھتے ہیں بولا اس کے بارے میں کیا خیال جو گھر سے ارادے سے نہیں آیا، بیٹھے ہوئے چلو میں بھی ان میں 10 منٹ بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دعا ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی بخش دی ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ بتا دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، وہ میرے ذکر کرنے والے بندے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اپنے مقدر پہ باری نہ جائے، اللہ کی رحمت کے صدقے نہ جائے کہ اس کریم رب نے ہمیں چن لیا کہ آؤ میرے گھر میں بیٹھو، میرا ذکر کرو۔ آج کی رات میری رحمت چھم چھم برس رہی ہے، آج وہ اس بارش میں تم بھی نہا رہے سارے آ گئے، بارش برس رہی ہے، کریم کا گھر کھلا، محسوس کرو کہ اللہ کی رحمت یہ کفیل محسوس کرنے محسوس کرو۔ میرے کریم دے کرم دا دریا چلدا ہے پیا، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی۔ آواز بلند سارے پڑھو، میں اپنے گناہاں نو پیش نظر رکھ کے پڑھنا وا پیا، تسی نیکو اپنی نیکیاں اپنے عیب اپنے سامنے رکھ کے پڑھو، اس نیت نہ پڑھو اللہ تعالیٰ اس ذکر دے صدقے میرے تھوڑے گناہ معاف فرما دے وے، ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے وے، اللہ سانو ہمیشہ زندگی دے آخری ساہ تک نیکی دی توفیق عطا فرما دے وے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی، وہ
سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ آج کریم کا در کھلا ہوا ہے، کریم کا در کھلا ہوا ہے، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، بڑے خزانے۔ کریم کا در کھلا ہوا ہے، کریم کا در کھلا ہوا ہے، کریم کا بڑے خزانے، بڑے خزانے۔ میرے اللہ تعالیٰ دی رحمت چھم چھم برستی ہے بھئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس کائنات دے اندر اج رات ویکھو ہر پاسے رونقاں لگیاں ہویاں نے، راتاں اللہ نے عطا فرمائیاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال۔ ایک قرآن پاک اللہ نے عطا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں واسطے جنت دے رستے آسان ہوئے نے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال نے، اے جہنم دی اگ جو آزادیاں نصیب ہویاں نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال نے۔ سانو اللہ نے گناہاں دی معافی عطا کرنی ہے، اپنے محبوب دی وجہ دے نال جنت دے رستے تے لایا ہے، اپنے محبوب دی وجہ دے نال اے قرآن دا فیض عطا فرمایا ہے، اے بھی اپنے محبوب دی وجہ دے نال۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن پاک نو اسا قدر والی رات نو نازل فرمایا ہے، قدر والی رات نازل فرمایا ہے، قدر والی رات نازل فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر۔ توانو کی خبر ہے، توانو کی پتہ ہے، توانو کی شعور ہے، توانو کی ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کی ہے، یا اللہ سانو تے نہیں پتا۔ آپ کرم دی برکھا برسا مہربانی کر، آپ ہی فرما دے یہ کی ہے لیلۃ القدر۔ رب العالمین نے فرمایا میں دس دینا وا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ رات ہوئے جڑی 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہے جدا نام ہے شمعون۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے سامنے اس بندے دی عبادت دا ذکر کیتا، او دے روزیاں دا ذکر کیتا، او دے جہاد دا ذکر کیتا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ایسا بندہ سی جڑا دنے روزہ رکھ دائے، رات قیام کر دائے، پھر ہتھیار سجاندہ ہے، سارا دن روزہ بھی رکھدا تے جہاد بھی کردا ہے، بے دیناں دے خلاف، کافراں دے خلاف جہاد وچ اونے ساری عمر گزاری ہے، 1000 مہینے عبادت اندر گزارے نے۔
کہ روزہ بھی رکھے آئے, جہاد بھی ہندائے پیا, پھر ساری رات قیام بھی کردائے, اللہ اللہ بھی کردائے, رات جگہ بھی کردائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا ذکر کر کے فرمایا وہ کتنا پاگاں والا بندہ ہے, کتنا مقدرہ والا بندہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والیا, بدوہا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, آمیم دیاں کنڈلاں والیا, علم نشرہ دے سینے والے, ید اللہ والے, گورے گورے ہتھاں والے, پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے فرماؤ او دی تے عمر اتنی زیادہ ہو گئی, ساڑیاں عمرہ بھی 50 60 70 دے نزدیک, اس تو زیادہ نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی عبادت تک اسی کیویں پہنچ سکاں گے؟ اجے صحابہ اظہار بھی کر دینے. رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل, فرمایا سدرہ دی بلندی چھاڑ, سدرہ دا دفتر چھاڑ, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آیات کریمہ دا نزول کر دے. اے سونے چہرے والیا, تیری وجہ نال تیری امت نو میں اسی رات عطا کرنا وا پیا جڑی رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل تے اعلیٰ بنا دیتی. 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے, 1000 مہینے دا جہاد ایک پاسے, 1000 مہینے دا قیام راتاں دا ایک پاسے. سونیا تیرا امتی جڑا اس رات قیام کرے گا ثواب دی نیت دے نال تے پورے ایمان دے نال, فرمایا او دے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے جان گے, اس تے اللہ دی رحمت دا می پہ جائے گا, او دے واسطے بخشش دا پروانہ مل جائے گا, او دے واسطے جنت دا رستہ آسان ہو جائے گا. میرے اللہ نے بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت تے احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو لیلۃ القدر دا تحفہ عطا فرما دیتا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. یہ رات ایسی برکتاں والی رات ہے, ایسی برکتاں والی رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر قرآن پاک دا فیصلہ آئے وے, جبریل علیہ السلام آؤندے نے, روح الامین آؤندے نے, فرشتیاں نو نال لے کے آؤندے نے, پھر فجر تک تیرے دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام دے نال آؤندے نے تے خالی ہتھی نہیں آؤندے, 4 جھنڈے لے کے آؤندے نے. ایک جھنڈا حمد دا, دوسرا جھنڈا مغفرت دا, تیسرا جھنڈا رحمت دا, چوتھا جھنڈا کرامت دا. اور فرمایا ہر جھنڈے دے نال 70,000 فرشتہ آؤندا ہے. 70,000 فرشتہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جھنڈے دے اوتے کلمہ طیبہ لکھیا ہوندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن خوش نصیب شخص نے اس رات 3 وری کلمہ شریف پڑھ لیا, پہلا کلمہ شریف پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ اس کلمہ شریف پڑھن دی وجہ نال انہوں معاف فرما دے گا. اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈوب دے پیڑے تارے نے, اس ڈوب دے پیڑے تارے نے, سانو دسیا نبی پیارے نے, پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ.
سرور یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. پھر اساں کلمہ پڑھنے والے جدوں قبر اندر جانا ہے ساڈے نال ماحول کی ہونا ہے. ایک شکل دکھائی جائے گی. ایک شکل دکھائی جائے گی. کیوں؟ تصدیق کرائی جائے گی. تصدیق کرائی. لکھیا ہوا اپنا کلام ہے. ایک شکل دکھائی جائے گی. تصدیق کرائی جائے گی. تصدیق کرائی جائے گی. تصدیق کرائی جائے گی. جدوں تصدیق ہو گئی پھر کی ہوئے گا؟ تقدیر بنائی جائے گی. پڑھیے لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. حق لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن نے ایک وری اس رات کلمہ طیبہ پڑھیا اللہ تعالیٰ انہوں معاف فرمائے. اونچی آنکھو سبحان اللہ. دب کے بولو سبحان اللہ. ایک وری جنہیں اس رات کلمہ طیبہ پڑھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. جنہیں دجی وری پڑھیا اللہ تعالیٰ دوزخ تو نجات دے دے گا. جنہیں تیجی وری پڑھیا اللہ تعالیٰ انہوں جنت وی داخل فرما دے گا. اگلی گل سنو نال کی ہے وہ جڑے چار جنڈے نے انہاں چون جنڈیاں وچوں جڑا حمد دا جنڈا ہے وہ زمین و آسمان دے درمیان نصب کر دیتا جاندا ہے. اج دی رات زمین و آسمان دے درمیان نصب کر دیتا جاندا ہے. جڑا رحمت دا جھنڈا ہے کعبہ شریف دے اوتے گڑ دیتا جاندا ہے. جڑا کرامت دا جھنڈا ہے وہ بیت المقدس تے لا دیتا جاندا ہے. جڑا بخشش تے مغفرت دا جھنڈا ہے وہ روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے لا دیتا جاندا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے جھنڈا لان دی حکمت سمجھ آؤندی ہے کہ مغفرت بھی آپ دے وسیلے نال تے بخشش بھی آپ دے وسیلے نال.
سونے محبوبا گل تیرے بنایا بن دیے اللہ دیا سونے محبوبا اللہ دیا سونے ذوق نال پڑھو کہ مینوں بھی خوشی ہوے تواڈے پڑھن دی اللہ راضی ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جان تے میں بھی خوش ہو جاواں میرے کہن تے پڑھ دے ہو پے اللہ تیرا سونیا محبوبا محبوبا اللہ تیرا سونیا محبوبا محبوبا اللہ دیا سونے محبوبا گل تیرے یہ گل تیرے بنایا بن دیے اللہ دیا سونے محبوبا گل تیرے فلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک گل تیرے بنایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین گل تیرے بنایا ہر گل تیرے یہ گل تیرے بنایا بن دیے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم گل تیرے بنایا بن دیے گل تیرے بنایا بن دیے گل تیرے بنایا گل تیرے بنایا بن دیے گل تیرے بنایا گل تیرے بنایا اجی او ذوق نہیں مینوں اجے لبدا پیا جڑا چاہیے نا پڑھنا جس طریقے نال اے مصرا یہ تے میں گلاں کرن ٹائم تے پڑھتا ہوں تے میری تیر ہو گئی اینے پاپی مجرم سونا نگاہ کرم کرے نا بندہ نا کر لے جے میرے محبوب گل کدوں پڑھنی ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تھی سفارش کی تھی گل تیرے بنایا بھول گئے ہو کہ میں دوبارہ یہ جملہ یاد کروا دینا نانیر وگایا بن دیے نا تکھڑ سنایا
سونے محبوبا گل تیرے بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال جدوں میرا کریم رب سانو معاف فرماندا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے تدبیراں اختیار کردا ہے راتاں تانوں دے چھڑیاں نے دن آلہ تو آلہ تانوں دے چھڑے نے نہ انہاں دناں نو ضائع کریا جے نہ انہاں راتاں نو ضائع کریا جے بلکہ دناں وچ وی عبادت کر کے روزے رکھ کے مینوں راضی کریا جے تے راتاں وچ میرا ذکر کر کے قیام کر کے رکوع کر کے سجدے کر کے تہجد قائم کر کے تلاوت قرآن پاک کر کے اپنے مولا نو راضی کرے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے ارشاد فرمایا کہ کائنات والیو سن لو القرآن و رمضان یشفعان للعبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اے روزیاں دا مہینہ انہیں بھی سفارش کرنی ہے انہیں بھی شفاعت کرنی ہے تے اس رات جڑا قرآن نازل کیتا گیا ہے اس قرآن پاک نے بھی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ شفاعت بھی کرنی ہے تے سفارش بھی کرنی ہے قیامت والدن روزے آکھن گے یا رب العالمین حکم تیرا سی فرض اسی ہوئے نہ مومنہ ہوتے تے ساڑی وجہ نال انہاں نہ کچھ کھادا نہ پیتا خواہشات نفسانی تو رکے رہے یا اللہ اسی تیری بارگاہ اندر سفارش کرنے انہاں نو معاف کر دے ساڑا رب سانو معاف فرما دے گا میرے محترم بھائی شعیب صاحب نے ایک مصرع لے کے رکھے آندے نیا پڑھ دے ہو موقع بھی ہے میں گل بھی کر بیٹھا پڑھ دینا وا کہ ساڑے واسطے ہونا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے پڑھو مل کے ذرا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے پھر کی ہونا ہے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے پھر منظر کی بڑیا اڑائے سر سجدے میں ہوگا
زلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے وہ اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے پھر منظر کی ہونا ہے منظر بنیا ہونا ہے کی ایک پاسے جہنم دی آگ ایک پاسے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں یا اللہ ایک ہی منظر ہے رب فرمائے گا سونیا فکر نہ کر گھبرا نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا مازاق دیکھا جلوا لیا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اے سونے چرے والیا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے رہ گئی تیرے غلاماں دی گل تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے من کانا قبلہ ہوم فرمایا کہ اے رات اللہ نے صرف میری ذرا اونچی بولو نا سبحان اس امت تو پہلا جنیا ہوتا ہوں اللہ نے کہا رات سجدہ شکر کریے اپنے مالک دا شکر ادا کریے ساڈے مالک و مولا نے سانو قدر والی رات اللہ اکبر اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا کانت لیلۃ القدر جدوں قدر والی رات ہوندی ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دیندا ہے جبریل علیہ السلام نو حکم کردا ہے او فرشتیاں دا جرمٹ لے کے اس زمین اتے اتر دے نے پھر آ کے کردے کی نے آ کے کردے نے کہ سارے لوگاں والے رحمت کی نگاہ پاندے نے
دی بارگاہ چ جھکدے جائیے، جویں جو دا کرم زیادہ ہوندا جائے تیویں تیویں جھکدے جائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس شکر دی وجہ نال، شکر کرن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتاں اپنے بندیاں نو عطا فرمائے، اور زیادہ نعمتاں۔ میں سمیٹن لگا ایک دو باتاں انشاءاللہ انہاں توجہ نہ ذرا انتہائی توجہ نہ سن لین۔ اللہ اکبر۔ اس رات اللہ نے نازل کی فرمایا، ذرا بولیے سب بولیے، قرآن پاک، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایک قرآن کریم، ذرا سوچ کے جواب دیا جے، جلدی نہ کریا جے، ایک عمل واسطے آیا ہے یا صرف قسم اٹھان واسطے آیا ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں، جڑے ساڈے مرن والے لوگ ہوندے نا، انہاں دے کول رہ کے اسی قرآن کریم پڑھ سکنے ہیں، سانو شریعت منع نہیں کردی۔ کوئی بیمار ہے وہ دے کول قرآن پاک پڑھیے، شریعت منع نہیں کردی۔ یہ سارا کچھ پر حقیقت ہے، لیکن قرآن پاک آیا کدے؟ یہ دے نزول دا مقصد کی ہے؟ مقصد ہے یہ دے ذری اصولاں تے عمل کیتا جائے، قرآن پاک دے دسے ہوئے اصولاں تے عمل کیتا جائے، اور جن قرآن پاک تے عمل کیتا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتاں دے تاج عطا فرمائے۔ یہ ولایتاں ایویں نہیں ملدیاں، جڑے اولیاء کاملین ہوئے نے ایویں ولی نہیں بڑے، انہاں قرآن پاک تے عمل کیتا ہے، ایک ایک آیت تے انہاں عمل کیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے اللہ نے نازل فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ساڈے تک پہنچیا۔ گل نو ذرا غور نال سن لیا جی، بھائی غور نال۔ بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اس گل واسطے کہ ساڈے گھر کسی نے نہ جادو کر دیتا ہے۔ یہ سوچ اس طرح دی نہیں ہوتی، پھر وہ آندے نے سانو تمیز دیو، سانو کام کرو، سانو کو پانی پڑھ کے دیو، گھر چھڑکیے۔ میں ایک نسخہ لگا تانوں دسن، اس تے ذرا عمل کرنا، اللہ میرے ٹھیک دے اللہ تعالی۔ جس گھر وچ قرآن کریم دی تلاوت ہوئے، جس گھر وچ بالخصوص سورہ بقرہ شریفہ دی تلاوت ہوئے ہر روز، اس گھر تے کوئی جادو، کوئی ٹونا اثر نہیں کرتا۔ کیڑی سورت اسی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کہہ دیں کہ تیری بیماری کا علاج کوئی نہیں، ڈاکٹراں کول جا کے مایوس بندہ ہو جاتا ہے، لیکن کریم دی بارگاہ چ پتہ نہیں لگتا۔ کریم دے آکھے اللہ تک نہ اللہ دی رحمت جو نا امید بولو نہیں ہونا۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیں، اسا نا امید نہیں ہونا کہ تو اس کریم رب دی بارگاہ چ گھر وچ کوئی فرد بیمار ہوئے، اللہ صحت تندرستی سارے نصیب فرمائے، لیکن بیماری اللہ دی نعمت آ جائے، بیماری قرآن کریم دے حل لے وہ کی سورہ رحمان شریف
کریم نال کہ اتنی تلاوت کرو اس دی کہ قبر وچ جائیے نا تے اللہ تعالیٰ سانو تلاوت قرآن پاک دی توفیق عطا فرما دے ساری زندگی دا آخری ساہ ہوئے تے ساری زبان تے قرآن کریم دی تلاوت میں بعض لوگ دیکھے نے جنہاں دی آخری وقت دی ساری زندگی انہاں پیٹاں وچ رہ کے تے مساجد وچ اذاناں دتیاں نے بزرگ ہو گئے وصال دے قریب پہنچ گئے ہل نہیں سکدے لیکن بلا کے اذان لیے وہ عادت ہے کیڑی پتہ بنا اگر اچھی بناواں گے ساڈے کام آئے اگر غلط عادات وچ پے گئے تے پھر بربادی تباہی میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تواڈے سامنے گفتگو کیتی ایک شعر دی فرمائش ہے میں پڑھن لگا دوسرا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لم یاد نظیر الکبیر مثلے تو نہ شد پیدا جان میں آج دی رات اللہ دی رحمت کو امید رکھ کے اس پڑھن لگا کہ تسی میرے نال شامل ہو کے پڑھیا جے تے یہ عرض کریا جے سونیا اج برکھا برسدی ہے پئی اج رم جے میں بارش رحمت دی ہو رہی ہے تے ایک دو چھٹا ذرا ساڈے ول بھی آ جائے ایک دو قطرہ ساڈے ول بس اس آس نہ پڑھیا جے اس امید نہ پڑھیا جے اللہ اکبر امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ لکھتے نے پرسن ہارے رم جم 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 ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا آقا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا سونیا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا آندے نے کشتی نو سونیا پمر وچ میری کشتی پھس گئی ہے بڑا پاپیاں مجرمہ سیاکارا بد عملہ روسیاوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ موری نیا پار صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اپنے اللہ کی توفیق سے ہے۔ شب برات میں جو 15 شعبان کو رات آئی تھی جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، اس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی